اب ہم کرتے ہیں بات ورگو کی، جس کو انگلش میں تو ہم کہتے ہیں ورگو بھی کئی لوگ کہتے ہیں، تو سنبلہ اس کو اردو میں، عربی اور فارسی میں کہا جاتا ہے. ٹھیک، اس کو پڑھا جاتا ہے 24 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مرکری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عطارد. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اس سے جو ریلیٹڈ حروف ہیں وہ ہیں پے اور غین، پی اور جی ایچ. اس سے آپ بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں تو وہ نام جو ہیں پوری زندگی اگر ان حروف سے رکھے گئے ہیں تو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ زندگیاں بہت اچھی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو لکی نمبرز لوگ پوچھتے ہیں کہ لکی نمبر ہمارا کیا ہے، تو جو ورگو سے ریلیٹڈ لکی نمبرز ہیں وہ ہیں 3، 5 اور 6، 3، 5 اور 6. تو اب اس کو دیکھ لیں کس طریقے سے آپ اس کو کنسیو کر رہے ہیں، وہ آپ پہ. خوش قسمتی کا جو رنگ ہے وہ سبز، پیلا اور سفید ہے. اور یہ کلر تھیراپی بھی جب ورگو والوں کی جاتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائمس جو ہے نا، ایٹ ٹائمس ہم یہی کلرز جو ہیں وہ یوز کر کے، تو جو بھی ایلمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایلمنٹ، یہ اس کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر شفا کی دعا مانگتے ہیں. اور خوش قسمت پتھر جو ہے، جس کے لیے کہتے ہیں جی ہمارا لکی سٹون بتا دیں، تو وہ جو پتھر ہے، دیکھیں میں یہ بتا دیتا ہوں، قسمت تقدیر میرے اللہ کے ہاتھ میں، جو اس نے لکھ دی وہ لکھ دی. اگر وہ تبدیل کرنا چاہے تو کر بھی دیتا ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی بس جو اس نے لکھ دیا بس وہی ہے، میری تقدیر میں یہ لکھا گیا، کسی اسٹرالوجر نے بتا دیا، کسی نجومی نے بتا دیا کہ جی کسی 10 شناس سے بتا جی یہی لکھا گیا. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر تقدیر تبدیل کرنی وہ تبدیل بھی کر دیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لکھا کچھ اور گیا تھا اور ہوا کچھ اور. دعا بھی بدلتی ہے تقدیروں کو. 12 تو اس کا جو دن ہے، سوری میں پتھر کی بات کر رہا تھا کہ اس کو آپ پکھراج اور ہیرا جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، پنا جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس سے باڈی انرجیز جو ہیں وہ ان میں تبدیلی آتی ہے، پھر جو بلڈ سپلائی برین کو جاتی ہے اس میں چینج ہوتی ہے، اور پھر آپ ڈیسیژنز جو ہیں وہ اچھے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دن جو ہیں وہ اس کے بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن جو ہیں وہ اچھے دن سارے میرے رب کے بہترین دن ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ اگر ان دنوں میں کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں کام سے ریلیٹڈ، یا اپنے اچھے کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان دنوں میں اس کو آپ کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم کرتے ہیں آگے اس کی ڈسکرپشن کی. یہ ویک آپ کا جو ہے یہ کیسا چلتا ہوا نظر آتا ہے، یا کیسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. آپ اس ویک میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوائڈ کیجیے گا. یہ ویک میں بحث اور تکرار اس لیے ہوگی کہ پلینٹس کی پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ دماغ جو ہے وہ پھرکی کی طرح گھومتا رہے گا، اور بولنا 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 بولنا، بحث بحث بحث، یہ والا کام رہے گا. تو میری آواز جہاں تک جس تک پہنچ رہی ہے، ورگو والا یا ورگو والی جو بھی شخصیت اس کو سن رہی ہے، وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ بحث تکرار میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے بحث و تکرار اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ پھر آگے تک جو ہے نا وہ باتیں چلی جاتی ہیں، تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. اور والد کے ساتھ جو ہیں تعلقات وہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. والدہ کے ساتھ بھی رہیں گے مگر والد کے ساتھ زیادہ کارڈیل ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ وہ افراد جو اپنے فیملی بزنس کے اندر ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ مل کے کوئی اپنا کاروبار، بزنس، کوئی کمپنی رن کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے بحث و تکرار سے گریز کرنا ہے، کیونکہ ویک اچھا ہے، اوور آل اچھا ہے. دیکھیں پروفٹس آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نئی. تو ایک خام خواہ جو بات ہے وہ آپ کریں اپنے کسی بھی عزیز رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، احباب کے ساتھ. اور یہ ویک آپ کا جو ہے وہ بذائقہ ہو جائے، اس کا فائدہ کیا، ایوائڈ کیجیے گا. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ ویک اس طرح سے بھی بہت اچھا کہ عزت، شہرت اور وقار میں بڑا اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چیزیں اوائڈ کر جاتے ہیں، بڑی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. چیزوں میں آپ تبدیلی پسند کریں گے، تغیر، کیونکہ یہ سال ویسے بھی آپ لوگوں کا ہے. ورگو اپنا سنبلہ والے جو ہیں یہ مرکری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو مرکری والوں کا سال ہے. وینس کا ہے اور مرکری کا، تو یہ
چیزیں چینج، مثال کے طور پہ گھر تبدیل کرنے کی خواہش جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور گھر اچھا دیکھ سکتے ہیں، گھر تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جابس جو ہیں اگر چینج کرنے کا سوچیں تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا. جاب جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس ہفتے چینج کریں گے تو وہ کوئی بڑی پازیٹیو ہو جائے گی. گھر وغیرہ سے متعلق جو ہے نا وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ ہاؤس وائفز جو اپنے گھر میں کوئی کام شروع کرنا چاہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے لائف پارٹنر کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں، بچوں کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں، یا وہ ہاؤس وائفز جن کے بچے جوان ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں ہیں اور یہ گھر پہ بور ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں، کسی ایکٹیویٹی میں آنا چاہ رہی ہیں. اس ہفتے میں وہ ہاؤس وائفز جو ہیں وہ جن کا تعلق ورگو سے، سنبلا سے، وہ یہ شروع کریں کوئی بھی ایکٹیویٹی. وہ پازیٹیو سائڈ پہ انشاءاللہ پروفیٹیبل سائڈ پہ چلی جائے گی. ہیلپ بھی کریں گے، انجوائے بھی کریں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، جن لوگوں کے رشتے نہیں طے ہو رہے، یہ ہفتہ اچھا ہے. زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ جو پچھلی چلی ہوئی بات اس میں سے کوئی رشتہ جو ہے وہ میچور ہو جائے اللہ کی مہربانی سے. تو یہ ہفتہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے. پھر وہ میاں بیوی جن کے درمیان ناچاکی رہی ہے پیچھے، اس ویک کے اندر اگر وہ اپنی ناچاکی کو دور کرنا چاہیں گے تو یہ ہفتہ بڑا فیور دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور ویسے بھی ناچاکی جو ہے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ شیطان کی ایک قسم ہے، اس کے اوپر کبھی میں بات کروں گا. شیطان کی ایک ٹائپ ہے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتی ہے، ناچاکی کرواتی ہے. تو اپنی ناچاکی کا جو ہے نا ٹائم اس کو ختم کریں، اور اپنا جو ہے نا ایکا کرنے کا ٹائم اس کو پکا کریں. یہ ویک جو ہے یہ بڑا اچھا ہے اس کام کے لیے. اچھا، اب پیسے جو ہیں وہ آئیں گے بھی اس ویک میں، اور کسی حد تک ان میں سے خرچہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوگا، کیونکہ دوست احباب آنے جانے والوں کا جو ہے نا وہ معاملہ رہے گا. آپ کا بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اگر جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے پیسے تو لگتے ہیں، مگر مہمانوں کی آمد جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے. تو مہمان تو ہمیشہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ عرصہ جو ہے یہ بہتر ہے. پہلے والا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ بحث تکرار سے گریز. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اچھا، اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے لیے صدقات ہیں وہ کون سے دینے بہترین ہیں. ٹھیک ہے. صدقات کا ریفرنس یہ ہے جناب کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ بلا کو ٹالتا ہے، موت تک کو ٹال دیتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ صدقہ دینا ہے جو آپ کی توفیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد عطا کی ہے، اس کے حساب سے آپ نے صدقہ جو ہے وہ دینا ہے. اور جناب آپ نے دینا ہے صدقہ ثابت مونگ یا سبز کپڑا یا گائے کا گھی یا فیروزہ یا پرندوں کا گوشت. چلے اب میں نے بیچ میں نا یہ الف یا لگا لیا. یا پھر یہ ہے کہ یہ سارے بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر آپ سارے بھی جو ہے وہ دیں، مگر توفیق ہے تو، ورنہ ایک بھی دیں تو بھی چلے گا. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنے کا صدقہ دے دیا یا اتنے صدقات دے دیے. اللہ تعالیٰ صرف نیت دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اس ہفتے میں. آپ نے جناب پڑھنا ہے یا قیوم یا اللہ ہو. یہ ایک تسبیح، یا قیوم یا اللہ ہو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ. نمازوں کی پابندی پلس درود شریف کی کثرت جو ہے نا وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور درود پاک پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہ کرتے رہیں، اسوہ حسنہ پہ عمل کریں. روزی بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا، بے تحاشا بھی آئے گا، برکت والا بھی آئے گا، اولاد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی اگر اسوہ حسنہ پہ صحیح عمل کر لیں گے. بھول جائیں ساری چیزوں کو اور درود شریف پڑھیں. باقی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. ویسے بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ صرف کام کریں، یقین کریں کہ آپ، چلے میں 100 نہیں کہتا، 90% پریشانیوں سے جان آپ کی جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گی. نماز اور درود شریف، اور یہ جو میں نے بتایا نا یہ آپ پڑھیں، یا قیوم یا اللہ، یا قیوم یا اللہ ہو. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی.